جیسے سائل نے وجہ بیان کی ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل پر تنقید کرتے ہیں، بالکل کہ وہ معصوم عن الخطا ہے. ہم کہتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب ان کی زندگی کے سارے دروس اگر جمع کر لیں تو محتاط الفاظ میں 50% آپ کو جھوٹ ملے گا. من گھڑت روایتیں، بے اصل قصے کہانیاں اور موضوعات پر مبنی باتیں، تقریباً 50% آپ کو جھوٹ ملے گا. تو ہم تو کھل کر کہیں گے کہ ان کو سننا ناجائز ہے. وہ خود بھی جواب دہ ہیں اپنے جھوٹوں کے، اپنے موضوعات کے، اور وہ سارے بیانات جو بے اصل قصوں کہانیوں پر مبنی ہے. اور چونکہ یہ بات ہماری اب سب سن رہے ہیں، تو اگر آپ اس کے بعد بھی سنیں گے تو آپ بھی عند اللہ جواب دیں کہ ایک بندہ جھوٹ بیان کرتا ہے اور آپ اس کو سنتے ہیں جا کر اور دل میں اس کی عقیدت لیے بیٹھے ہیں. تو ہم تو کھل کر کہیں گے کہ جو بندہ اس قدر جھوٹ بولتا ہو، خود علماء دیوبند اس سے پریشان ہیں کہ یہ حدیثیں کہاں سے لاتے ہیں، موضوعات کہاں سے لاتے ہیں، قصے کہانیاں کہاں سے لاتے ہیں. تو اب خود وہ اللہ کے ہیں جواب دے ہیں، مجرم میں بہت بڑے، اور اس کے بعد جو ان کو سنے گا وہ بھی اس جرم میں شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے.